بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کے لیے زمین اور آسمان کی ہر ایک چیز عیاں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ اس کی جگہ انظر نہ کہا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند ایک کلمات۔ پہلا کلمہ ہے رائنا۔ رائنا اس کا مطلب ہوتا ہے مراعات، یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ رعایت جو ہے یہ غفلت اور بے توجہی کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے۔ انظرنا، انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں مہلت دیجیے۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ یہ جو فرمان ہے پروردگار کا کہ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں یہ تقریباً 80 مقامات پر ان الفاظ میں مومنین سے خطاب کیا گیا ہے، اور یہ سب آیات جو ہیں یہ آیات مدنی ہیں۔ ایک عالم ربانی کے زبانی انہوں نے فرمایا کہ پروردگار عالم کا یہ خطاب کا یہ انداز، یہ اس امت کے لیے ایک اعزاز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کر کے، اے ایمان والو، اے مومنو کہہ کر وہ پکارتا ہے، ورنہ دوسری امتوں کو قرآن پاک نے لفظ قوم سے یاد کیا ہے، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلامی احکامات بیان فرماتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ بعض افراد سن یا سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اس وقت وہ حضور کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہتے رائنا، یعنی ہماری رعایت فرمائیے کہ ہم سمجھ نہیں سکے، ہمارا لحاظ فرمائیے اور دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ بعض یہودی بھی ان علمی مجالس میں شریک ہوتے تھے، وہ اس لفظ کو شرارتاً حضور کی شان میں توہین کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ رائنا کو الرعونتو کے حوالے سے، یعنی جس کے معنی نعوذ باللہ احمق اور بے وقوف کے معنی میں ہیں، وہ اس معنی میں یہ لفظ لیتے تھے، اور بعض مفسرین کے مطابق وہ رائنا کی بجائے رائنا کہا کرتے تھے، جس کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ رائنا عبرانی یہودی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ ایک دشنام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہودی اس لفظ کو دشنام کے معنی میں نعوذ باللہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں کو آداب تعلم سکھائے جا رہے ہیں کہ بے ادبی اور اہانت پر مشتمل الفاظ استعمال نہ کرو۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اشاروں اور کنایوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ اور تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ دین و ملت کی توہین کا موقع فراہم کرنا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ اور چوتھا اور آخری نکتہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے
کہ ملت اسلامیہ کی اقتصادی، عسکری اور تہذیبی کمزوری کا سبب بننا بھی یہودی سازش کا حصہ بننے کے مترادف ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان بیماریوں سے دور رکھے اور دین مبین پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔